اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ نے دودھ پلایا۔ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند روز تک بی بی صوبیہ رضی اللہ عنہا کا دودھ پیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی تھی۔ ان دونوں شہر میں رہنے والے شریف عرب گھرانوں میں دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ وہاں وہ دیہاتی عورتوں کا دودھ پی کر پرورش پاتے اور صحرا کی کھلی ہوا میں کھیل کود کر ان کی صحت بہت اچھی ہو جاتی، ساتھ ہی وہ خالص عربی زبان بھی سیکھ لیتے۔ دیہاتی عورتیں سال میں 2 مرتبہ مکہ آتی اور شریفوں کے بچوں کو پلانے کے لیے اپنے گھروں کو لے جاتی۔ جب وہ واپس لاتی تو بچوں کے والدین ان کو بہت انعام و کرام دیتے۔ اسی دستور کے مطابق ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ بنو سعد کی ایک خوش نصیب بی بی اپنے قبیلے میں لے گئی۔ ان کا نام حلیمہ رضی اللہ عنہا تھا اور ان کا گاؤں مکہ سے بہت دور رنجید کے علاقہ میں تھا۔ دیہاتی عورتیں یتیم بچوں کو نہیں لیا کرتی تھیں، لیکن بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا نے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی سے لے لیا۔ اسی طرح ان کی قسمت جاگ اٹھی، کیونکہ یہ یتیم بچہ ان کے لیے برکت کا خزانہ نکلا۔ وہ خود کہتی ہے کہ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس جانے لگے تو ہماری کم دودھ دینے والی اونٹنی خوب دودھ دینے لگی، اور ہماریل گدی اتنی تیزی سے چلنے لگی کہ اس نے قافلے کو سب گدوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اپنے وطن پہنچنے تو چند دنوں کے اندر ہی ہماری زمین میں ہر طرف ہریال ہی ہریال ہو گئی اور ہماری بکریاں خوب دودھ دینے لگی۔ اسی طرح ہماری غریبی دور ہو گئی۔ 2 سال کے بعد بی بی حلیمہ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی آمنہ سے ملانے لے گئی اور پھر اصرار کر کر واپس لے گئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی اور اپنی اولاد کی طرح چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بکریاں چرانے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے جاتے۔ وہ گھر واپس آ کر اپنی ماں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بتاتے۔ ایک دن دوڑے آئے اور بتایا کہ 2 آدمیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیٹ مبارک چاک کر دیا۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کے ساتھ دوڑ کر وہاں گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ سفید کپڑوں والے 2 آدمی آئے، مجھے لٹا کر میرا پیٹ چاک کیا، اس میں سے کوئی چیز نکال کر پھینک دی اور پیٹ کو پہلے جیسا کر دیا۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر گھبرا گئی اور مکہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 5 برس کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس سے کچھ اوپر ہوئی تو بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر یثرب گئی اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی عبد المطلب کی والدہ کے خاندان بنو نجار میں 1 مہینہ تک رہی۔ وہ اپنے شوہر کی قبر پر بھی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے والد کی قبر دکھائی۔ یثرب سے واپس ہوئی تو راستے میں بیمار ہو گئی اور ابو کے مقام پر فوت ہو گئی اور وہیں دفن ہوئی۔ وفادار لونڈی ایمن رضی اللہ عنہا نے مکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔
بوڑھے دادا نے اپنے بن ماں باپ کے پوتے کو سینے سے لگایا اور نہایت محبت اور شفقت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کرنے لگے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تمام اولاد سے بڑھ کر چاہتے، ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کھانا نہ کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے پاس بٹھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ چومتے اور کہا کرتے کہ خدا کی قسم، میرے اس بیٹے کی شان ہی کچھ اور ہے، یہ اتنے اونچے مرتبے پر پہنچے گا جس پر اس سے پہلے کوئی عرب نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دادا کی اتنی محبت دیکھ کر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عبد المطلب کہنے لگے، لیکن افسوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہی سال کے تھے کہ شفیق دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست بنے۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت اور پیار سے اپنے پاس رکھا اور ہمیشہ اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ چچا کی مالی حالت کمزور ہے تو خود کمانے کی فکر کی اور کچ عرصہ تک لوگوں کی بکریاں چراتے رہے۔ اسی زمانہ میں عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے تجارت کا تجربہ حاصل کرتے رہے۔ ایک دفعہ آپ ابو طالب اپنا تجارتی سامان لے کر شام جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ راستے میں بصرہ کے مقام پر ایک عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو طالب سے کہا کہ تم اپنے بھتیجے کو واپس لے جاؤ۔ کہا ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن ان کو نقصان پہنچائے، کیونکہ ان میں وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں جو آخری نبی کی ہیں۔ چنانچہ ابو طالب اپنا کام جلد ختم کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لے آئے۔ بعض علماء نے خیال ظاہر کیا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، کیونکہ اس کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سلسلہ میں شام جاتے تھے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اس حالت میں گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد ہر طرف برائی پھیلی ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شرمیلے اور نیک تھے، اکثر خاموش رہتے تھے اور ہر قسم کی برائیوں سے نفرت کرتے تھے۔ کھیل تماشوں اور میلوں ڈھیلوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بت پرستی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت برا سمجھتے تھے اور آپس کی لڑائیوں سے بھی دور رہتے تھے۔ ایک دفعہ قریش اور ایک دوسرے قبیلہ کیس الیان کے درمیان لڑائی چھڑ گئی، اسے حرب فجار کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً اپنے چچاؤں کے ساتھ لڑائی کے میدان میں جانا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی میں صرف اس حد تک شریک ہوئے کہ جو تیر دشمن کی طرف سے آتے تھے وہ اٹھا کر اپنے چچاؤں کو پکڑا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں شوخی اور ضد نام کو بھی نہ تھی۔ شام کے پہلے سفر سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے کام میں اپنے چچا کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاروبار میں بڑی مہارت حاصل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزی کمانے کے لیے تجارت کا پیشہ ہی اختیار کیا۔ ویسے بھی قریش کے شریفوں کا سب سے باعزت پیشہ تجارت اور سوداگری تھا۔ ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا کام برابر جاری رکھا اور کئی بار تجارت کا سامان لے کر شام اور یمن وغیرہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کے سچے، وعدہ کے پکے، لین دین کے کھرے اور نیت کے نیک تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاروبار کامیاب رہا۔
اور ہر تجارتی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت نفع ہوا۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ امن کا شہر تھا۔ جو لوگ اس شہر میں آتے تھے ان کی حفاظت اور مہمانداری قریش کے ذمہ تھی، لیکن ایک دفعہ قریش کے ایک سردار عاصم بن وائل نے ایک پردیسی سوداگر سے سامان لے لیا اور اس کی قیمت نہ دی۔ سوداگر نے قریبی پہاڑ پر چڑھ کر اس ظلم کے خلاف فریاد کی۔ اس پر قریش کے بہت سے قبیلہ ایک جگہ جمع ہوئے اور سب نے عہد کیا کہ مکہ میں شہر یا باہر کا جو شخص بھی مظلوم ہوگا اس کی مدد کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے عاص بن وائل سے سوداگر کا سامان واپس لے لیا۔ اس عہد کو حلف فضول کہا جاتا ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں شریک تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 20 سال کی تھی۔ ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزمرہ کی زندگی میں بھی اور کاروبار میں بھی اپنی سچائی، ایمانداری، دیانتداری اور انصاف پسندی کا ایسا ثبوت دیا کہ قریش کا بچہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے لگا، اور سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق، سچا اور امین، امانت دار کہہ کر پکارنے لگے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا بھروسہ ہو گیا کہ بلا گھٹکے اپنا روپیہ تجارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیتے۔ اسی طرح بہت سے لوگ اپنا روپیہ، پیسہ، زیور اور دوسری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھواتے تھے۔ جب وہ طلب کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز جوں کی توں واپس کر دیتے۔ قریش کے خاندان بنو اسد میں ختیجہ نام کی ایک بہت نیک، دانا اور دولت مند بی بی تھی۔ ان کے پہلے شوہر فوت ہو گئے تھے، اب وہ بیوہ تھی اور باپ کا سایہ بھی سر پر نہیں تھا۔ ان کا بہت بڑا تجارتی کاروبار تھا اور وہ اپنا سامان اپنے ملازموں اور دوسرے لوگوں کو دے کر شام اور یمن کے بازاروں میں بھیجا کرتی تھی۔ انہوں نے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کی تعریف سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا سامان لے کر جائیں، میں دوسروں کو جتنا حصہ دیتی ہوں آپ کو اس سے زیادہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے اور بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر شام گئے۔ ان کا غلام مصرع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام پہنچ کر یہ مال بڑے نفع پر بیچا۔ واپس آئے تو بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئی۔ مصرع نے بھی ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی بہت تعریف کی۔ ان کے دل میں پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت تھی۔ اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا فیصلہ کر لیا اور 2-3 ماہ بعد اپنی کنیز کے ساتھ اپنی کنیز کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہا کی 40 سال کی۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا ابو طالب اور حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کو ساتھ لے کر بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر گئے۔ وہاں بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمر بن اسد موجود تھے۔ جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہا سے پڑھا دیا۔ اب دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہنے لگے اور تجارت کا کام بھی چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 برس کی تھی کہ قریش کے مختلف قبیلوں میں ایک بڑا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ قریب تھا کہ وہ آپس میں لڑ کر مرتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور اس جھگڑے کا ایسا فیصلہ کیا سب کی تسلی ہو گئی۔ ہوائیوں
کہ قریش نے کعبہ کی پرانی عمارت کو گرا کر اسے نئے سرے سے بنانا شروع کیا، کیونکہ پرانی عمارت بار بار سیلاب آنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی تھی۔ جب بھی بارش ہوتی، ارد گرد کے پہاڑوں سے پانی بہہ کر کعبہ میں جمع ہو جاتا۔ کچھ دنوں میں نئی عمارت کی دیواریں اتنی اونچی ہو گئی جہاں پر پرانی دیوار میں حجر اسود لگا ہوا تھا۔ حجر اسود کا مطلب ہے کالا پتھر۔ یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی دیوار میں لگایا تھا، اور عرب کے لوگ اس کو بہت متکبر سمجھتے تھے۔ مسلمانوں کے نزدیک بھی یہ بڑا مقدس پتھر ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد ہر پھیرا اسی سے شروع کیا جاتا ہے اور اس کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ ہر قبیلہ چاہتا ہے کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھنے کی عزت اسے ہی ملے۔ اس بات پر سب قبیلے لڑنے مرنے پر تل گئے۔ آخر ایک بوڑھے آدمی نے رائے دی کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے کعبہ میں آئے وہی اس جھگڑے کا فیصلہ کرے۔ سب نے یہ رائے پسند کی۔ خدا کا کرنا، دوسرے دن صبح جو سب سے پہلے کعبہ میں پہنچے وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، امین آ گئے، امین آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جھگڑے کا حال سنا اور پھر یہ کیا کہ ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اس میں رکھا اور پھر ہر قبیلے کے سردار سے کہا وہ اس چادر کا ایک کونا پکڑ کر اسے اٹھائے۔ جب یہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے پاک ہاتھوں سے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح سب خوش ہو گئے۔ شادی کے بعد ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت اور گھر کا کام کاج بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں بھی مشغول رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی مدد کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، بیماروں کی خبر گیری کرتے، یتیموں کی پرورش کرتے، بیوہ اور بے سہارا عورتوں کا سودا سلف لا دیتے۔ کسی کو دکھ درد میں دیکھتے تو اس کا دکھ درد دور کرنے کی کوشش کرتے، اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاجت لے کر آتا تو اس کی حاجت پوری کر دیتے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے ساتھ نیکی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے چھوٹے بڑے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرتے تھے۔ عرب کے لوگوں کی بت پرستی اور دوسری برائیوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہت دکھتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت ان کو سچائی کے راستے پر چلانے کی تدبیریں سوچتے رہتے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اچھے خواب نظر آتے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے وہ سچ ثابت ہوتا اور ہو بہو ہی پیش آتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند کرنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس کے قریب ہو چکی تھی۔ مکہ کی آبادی سے 2-3 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں ایک غار ہے جسے حرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی روز کا کھانا لے لیتے اور حرا کے غار میں اکیلے بیٹھ کر دن رات خدا کی عبادت اور غور و فکر میں مشغول رہتے تھے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو گھر واپس تشریف لے آتے اور پھر کچھ پانی، ستو اور کھجوریں وغیرہ لے کر حرا پہنچ جاتے تھے۔